Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome back to the second lecture of Intermediate English. In first lecture, I have told you people about the synopsis, gist, or the syllabus contents, which definitely will be important for you people for the exam sake. And in second lecture, we'll discuss chapter number 1. Chapter number 1, Dying Sun. As everybody knows, that dying sun shows that a sun is dying, a sun is no more, sun is vanishing, ख़त्म होता हुआ सूरज, बुझता हुआ सूरज. और ये ऐसे लिखा है सर जेम्स जीन्स ने. सर जेम्स जीन्स के बारे में लोगों को कम ही पता है. सर जेम्स जीन्स 1877 को पैदा हुए थे और 1946 को सर जेम्स जीन्स की वफ़ात हुई थी. सर जेम्स जीन्स जो से थे, उन्होंने काफ़ी सारी किताबें भी लिखी हैं, जिसमें द स्टार्स इन देयर कोर्सेज है, द यूनिवर्स अराउंड अस है, उसमें द मिस्टीरियस यूनिवर्स है. ही इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द क्रिएशन ऑफ अर्थ एंड द यूनिवर्स. हाउ डिड आवर अर्थ कम इनटू एग्जिस्टेंस. सर जेम्स जीन्स को सर का, ही वॉज नाइटेड. नाइटेड का मतलब होता है सर का खिताब देना. उन्हें सर का खिताब भी दिया गया था और उन्हें बहुत सारे इनामात भी दिए गए थे अवार्ड्स में. स्मिथ प्राइज़ है, एडम्स प्राइज़ है, और इसके अलावा उन्हें रॉयल मेडल दिया गया. तो सर जेम्स जीन्स बेसिकली अपनी एक फिजिशियन, फिजिस्ट थे, फिज़िक्स के बारे में लिखते थे, वो मैथमेटिक्स के बारे में लिखते थे, और उन्होंने मुख्तलिफ थ्योरीज पेश करने की कोशिश की, आइडियाज़ दिए, इमेजिनेशन के ज़रिए प्रूव करने की कोशिश की कि हाउ डिड आवर अर्थ कम इनटू एग्जिस्टेंस. हमारी ज़मीन वजूद में कैसे आई, और हमारी ज़मीन जो सी है जब वजूद में नहीं आई थी तो उस वक्त क्या हालत थी. तो बेसिक जो इसका ग्लिम्प्स है, जो इसकी आउटलाइन स्टोरी है, वो ये है कि स्टार्स, प्लैनेट्स कैसे वजूद में है, स्टार्स कितने बिग हैं, कितने बड़े हैं, प्लैनेट्स क्या हैं, सूरज कितना बड़ा था, हमारी ज़मीन कितनी छोटी है, हमारी ज़मीन कैसे वजूद में आई. तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो क्वेश्चंस हमारे जहन में आते हैं, उन क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश की है सर जेम्स जीन्स ने. तो हम चूँकि टेक्स्ट पहले आपको फर्स्ट ईयर में मैंने पहले बता दिया था कि टेक्स्ट में ट्रांसलेशन करनी पड़ती थी. आपको इंग्लिश पैराग्राफ होता था, उसे उर्दू में ट्रांसलेट करना था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब आपको ट्रांसलेशन नहीं करनी, बल्कि इसी के वर्ड्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड मिसिंग, ये तमाम चीज़ें इसमें से निकालनी है. प्रेपोजिशन इसमें से निकालनी है, करेक्शन इसकी देखनी है अपने, क्योंकि आप एमटी टेस्ट की, एमटी कैट की, ई कैट की और मुख्तलिफ टेस्ट की अगर तैयारी करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आपको लेसन का आपने रीड किया हुआ ज़रूर हो, ट्रांसलेशन के साथ किया हो, या डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आपने देखा हो. मॉडल रीडिंग के तौर पर मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ साथ बताता जाता हूँ. तो डाइंग सन है हमारे सामने स्लाइड. सर जेम्स जीन्स, सर आपको मैं बता चुका हूँ, ही वॉज नाइटेड, उसे सर का खिताब मिला था, उसकी सर्विसेज के ही वॉज. अब कहते हैं अ फ्यू स्टार्स आर नोन विच आर हार्डली बिगर देन द अर्थ. कुछ ही सितारे ऐसे होंगे जो ज़मीन से बड़े हैं, जो हमें मालूम है, बट मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज दैट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ कुड बी पैक्ड इनसाइड ईच एंड लीव रूम टू स्पेयर. Here and here we find an immense star. Immense mean great, बहुत बड़ा, huge, large enough to contain millions and millions of earth. अब हमारी ज़मीन इतनी छोटी है कि कुछ सितारे इतने ज़्यादा बड़े हैं कि हमारी लाखों ज़मीनें एक सितारे के अंदर समा सकती हैं. Basically he wants to unfold the littleness of our earth. और उसके साथ ही वो एग्जाम्पल देता है, एक एनालॉजी पेश करता है. टोटल नंबर ऑफ स्टार इन द यूनिवर्स कितने हो सकते हैं कुल सितारे कायनात में. तो उसने एक एजुकेटेड गैस करने की कोशिश किया है, रफ गैस करने की भी कोशिश किया है. प्रोबेबली समथिंग लाइक टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि पूरी दुनिया में जितने समुंदर हैं, उनके साहिल के ऊपर जितनी रेत है, उन रेत के ज़र्रे अगर तमाम के तमाम जमा कर लिए जाएँ तो सितारे उससे भी ज़्यादा हैं. सच इज़ द लिटलनेस ऑफ अवर होम. ये हमारी ज़मीन का छोटापन है. हमारी ज़मीन जिसको हम समझते हैं कि बहुत बड़ी है, आजकल हमारे पास किसी के पास एक
مرلہ ہو تو خوش ہوتا ہے، ایک کنال ہو تو خوش ہوتا ہے، ایک مربع ہو تو زمین پوری، اور پھر اس کے بعد ستارے. کتنے سٹارز ہمارے بڑے ہیں، ہم کتنے چھوٹی چیز کے مالک ہیں. تو دوسرے پیراگراف میں کہتے ہیں دیز ملینز آف سٹارز آر وانڈرنگ اباؤٹ ان اسپیس. یہ ستارے کر کیا رہے ہیں؟ یہ خلا میں گھوم پھر رہے ہیں. A few forms group, کچھ تو گروپ کی شکل میں بھی ہوتے ہیں with journey in company, but most of them travel alone, and they travel through a universe so immense that is very very rare ہوتا ہے کم ہونے والا, seldom happen even indeed for one star to come anywhere near to another. فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ ایک ستارہ دوسرے ستارے کے قریب آنا بہت مشکل واقعہ ہے, کبھی کبھار ہی ہو سکتا ہے کیونکہ بہت دور ہے. For the most part, each star makes its voyage in complete loneliness. اور ہر ستارہ وہ اکیلا ہی چلتا ہے. جیسے ایک اور اس نے انالوجی دی ہے, ایک اور اسکیل لیول پر ہمیں سمجھانے کے لیے اس نے ایک ایگزامپل دیا ہے کہ like a ship on an empty ocean. In a scale model in which the stars are ship. کہتا ہے کہ اسکیل ماڈل ہم لیں, اس میں ستارے ایک کشتی کی طرح ہوں سمندر میں. Every ship will be well over 1,000,000 miles from its nearest neighbor. ایک کشتی دوسری کشتی سے سمندر میں لاکھوں میل دور ہوگی. From its nearest neighbor. From this it is easy to understand why a star seldom finds another anywhere near it. اسی لیے ایک ستارہ دوسرے کے قریب نہیں آتا. اب ان دونوں پیراگراف میں ہم نے جو ڈیٹا دیکھا وہ یہ دیکھا کہ ستارے بہت بڑے ہوتے ہیں, ہماری زمین سے ارتھ سے لاکھوں گنا بڑے, اور اگر ہم ستاروں کو کاؤنٹ کرنے لگیں تو دنیا کے تمام ساحل سمندر پر ریت کے ذرات ان سے بھی زیادہ ستارے ہیں, اور ستارے ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں. کبھی وہ گروپ کی شکل میں بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر وہ الون ہوتے ہیں. اور اسکیل ماڈل میں ہم فاصلے ان کے بتانے کی کوشش کریں تو ایک کشتی اگر ایک ستارہ ہو تو وہ دوسری کشتی سے لاکھوں میل کے فاصلے پر ہوگی, کبھی کبھار ہی وہ ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں. اب ہمارے اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد جو کوشچن آئے ہمارے ذہن میں, ہماری زمین کیسے وجود میں آئی, سیارے کیا ہیں, سن کتنا بڑا ہے, زمین پہ زندگی کیسے سٹارٹ ہوئی, ملکی وے کیا ہوتا ہے, کیا اور سیاروں میں بھی زندگی ہو سکتی ہے. یہ اس دو پیراگراف کے بعد ہمارے ذہن میں انٹیسپیشن آئی اور کوشچن آنا شروع ہوئے. تو وہ چونکہ اس پیراگراف کو کمپیکٹ فارم میں لکھتا ہے, کمپیٹیبلٹی ہے, پیراگراف ایک پیراگراف دوسرے پیراگراف سے جڑا ہوا ہوتا ہے, اسی لیے وہ ان تمام چیزوں کو اس ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں فل ان دا گیپس میں ٹیکسٹ کے اندر کوئی بھی چیز وہ جو ہم نے پڑھی ہے ایک ورڈ وہ مس ہوگا آپ کو کرنا ہوگا, کریکشن ٹیکسٹ کے اندر سے آپ کو دیکھنی ہوگی, پریپوزیشن آپ کے سامنے ہے. ہوم ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے اس کے کویشچنس خود بنانے ہیں. اب ہمارے پاس اس کے بعد بی پورشن میں ہم نے چونکہ لیکچر ہمارا زیادہ بڑا نہ ہو تو ہم نے دیکھنا ایڈیمز کیا ہوتے ہیں. ہم نے 10 ایڈیمز کیپٹن زاہد اسلم خان کی ٹاپرز کی بک میں سلیکٹ کیے. بیسیکلی ایڈیمز گروپ آف ورڈز ہوتے ہیں جو کلیکٹیو اور میننگ دیتے ہیں, لیکن ان کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ٹریڈیشنل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, ان کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے. بغیر کسی کانٹیکسٹ کے ایڈیمز صرف علیحدہ علیحدہ ورڈز کا نام نہیں ہے. تو ایڈیمز کی ڈیفینیشن تو یہ ہوگی ایک گروپ آف ورڈز وچ میک اے کانٹیکسٹ اینڈ میک اے سینٹینس, اور ٹریڈیشنل کانسیپٹ ہوتا ہے اس کے سینٹینسز میننگ فل ہونا ضروری ہے. ان کے ورڈز کی میننگز کو آپ نے ڈسکرائب نہیں کرنا ہوتا, آپ نے پورے کلیکٹیو میننگ کو سینٹینس جو میننگ فل ہو وہ بتانا ہوتا ہے. کئی بچوں کو ٹیچرز نے کئی دفعہ یہ بھی بتایا ہوتا ہے کہ آپ صرف سینٹینس بنا دیں, میننگ فل نہ ہو. جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ریٹ ایٹ دا جراف, چوہے نے جراف کو کھا لیا. اب یہ سینٹینس تو ٹھیک ہے لیکن میننگ فل نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہوم ٹاسک کے طور پہ میں آپ کو ایڈیمز بتا رہا ہوں وہ 10 ایڈیمز ہیں کیپٹن زاہد صاحب کی بک سے لیے ہیں. آپ نے ان کے میننگ ڈھونڈنے ہیں اور ان کے سینٹینسز بھی بنانے ہیں. ہر ایک کا میننگ فل سینٹینس ہو. اگر آپ فیڈ بیک میں مجھے یہ سینٹینسز دے دیں گے تو میں اس کو زیادہ بہتر طریقے سے, جیسے ہمارے پاس ابو بورڈ ابو آل ہے, بالکل کلیئر ہونا. الادینز لیمپ امپاسبل چیز, جیسے ٹو پاس دا ایف ایس ایگزام وداؤٹ ورکنگ ہارڈ از لائک این الادینز لیمپ. آل اینڈ سینٹری تمام لوگ, آل دا سیم, ایپل آف ون آئی, ان کے آنکھ کا تارا, ایٹ اے لاس کنفیوزڈ ہونا, ایٹ اے ڈیگرز ڈان, لڑائی جھگڑا, ایٹ لارج, جیسے کرونا از ایٹ لارج ان دیز ڈیز, ایٹ لینتھ. بیسیکلی یہ سینٹینسز آپ نے یاد کرنے ہیں. تو ہم اس لیکچر کو اتنا لمبا نہیں کر رہے, ابھی ہم نے 2 پیراگراف کیے ہیں اس کے,
میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس پیراگراف کے ڈیفیکلٹ ورڈ اور اس سے ریلیٹڈ جو کوشچن آنسر ہیں، 2 کوشچن میں نے آپ کو بتائے تھے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اسکیل ماڈل پر، یہ ہمیں جو اگزامپل دی گئی ہے وہ، اور بگنس آف اسٹارز، یہ ہمیں بتائے گئے ہیں. اور آپ ان تمام کو میرا مشورہ ہے کہ ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ ہم انگلش کے آہستہ آہستہ سپیڈ اپ کرتے جائیں اپنے لیکچرز کو. اور آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو، ٹیکسٹ ریڈنگ آپ اسی سٹائل میں کرتے جائیں جس سٹائل میں نے کی، ترجمہ بھی ساتھ دیکھتے جائیں. اور اس کے بعد جب آپ کی ٹیکسٹ ختم ہو جائے گی تو ہم آپ کو کچھ کویشچنس جو تمام بورڈز میں کامن کویشچن ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے، وہ آپ یاد کرتے جائیے گا، اور اس طرح آپ کی پریپریشن جلدی ہوتی جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے، اور احتیاط کیجیے گا، گھروں سے باہر مت نکلیں، ماسک پہن کے رکھیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اسی لیکچر کا پارٹ 2 ہم انشاءاللہ جلدی آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیں گے. تھینک یو ویری مچ اینڈ گڈ لک.